اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان وہ ملک جہاں جاہل امیر ترین ہے اور عالم غریب ترین ہے۔ میں نے یہ سیگمنٹ اس لیے کیا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے اور کامنٹ کر رہے تھے، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو امت کے جو پروفیسرز ہیں اور جو نیم حکیم ہیں وہ آ کر یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان اگر بینکرپٹ ہو گیا تو کیا حال ہوگا، کیا ہمارے حالات ہو جائیں گے، کیا خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی، کیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ سیگمنٹ خاص طور پر اس لیے کیا پاکستان کے لیکویڈیٹ ہونے پر اور اس کی ایکوٹی، اس کے اثاثے ختم ہونے پر کوئی انکار نہیں ہے، اور پھر اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ پاکستان بینکرپسی کی بالکل نہج پر آ گیا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ میسج دے دینا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کا برا سوچ رہے ہیں یا پاکستان کا بہت بدنما داغ دکھا رہے ہیں یا کسی اور دوسری کنٹری میں رہ کر پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ پاکستان اس دہلیز پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے آپ برائی کو برا کہیں، اس سے آپ کسی کنٹری کو برا نہیں کہہ سکتے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارے اہل ہند سے یا امریکن سے یا دوسرے لوگوں سے کوئی اختلافات ہیں تو ہمارے ان انڈیویجول سے نہیں ہیں، ان کی ان پالیسیز سے ہیں، ان کی ان باتوں سے ہونی چاہیے۔ انسان سے تو محبت کرنی چاہیے۔ آپ یقین کریں، کوئی ہندوستان سے اگر ہمارے پاس یہاں آتا ہے اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان آیا ہے۔ اگر پاکستان سے کوئی ہندوستان جاتا ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے وطن میں آیا تھا۔ یہ تو محبت ہے جو آپ کو ایک جگہ یکجا کر دیتی ہے۔ ہمیں اس نفرت کی اینک کو اتار دینا ہوگا، اس نفرت کی اینک کو اتاریے۔ ہم بات کریں گے پاکستان کی بینکرپسی کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بینکرپسی کی نہج پر ہے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو ایک میں پولیٹیکل انالسٹ کی حیثیت سے نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک عاقبت کی انالیٹیکل سکلز کی حیثیت سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ شریعت سے، قرآن سے، احادیث سے اور قیامت کی تمام دلیلوں سے جو قرب قیامت کے لیے ظاہر ہیں وہ تمام اس وقت پاکستان میں ہیں۔ آپ دیکھیے، سرکار کی حدیث ہے، امیر امیر ترین ہوگا، غریب غریب ترین ہوگا۔ اسلام آباد ہو یا پنجاب ہو یا پنجاب کا کوئی گاؤں ہو، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پاکستان کا پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے سب لوگ ہجرت کر کے سندھ کا رخ کرتے ہیں، روزی کے لیے، روٹی کے لیے، لقمے کے لیے، کیونکہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو غریب لوگ ہیں، لیکن وہیں پنجاب میں رہتے ہوئے تمام امیر ترین لوگوں کی اگر آپ شادیاں دیکھیں تو وہ شادیوں میں 500، 1000 یورو، ڈالر اور پاؤنڈ اور یہاں تک کہ جویلری کے بسکٹس تک نچھاور کرتے ہیں۔ یا ایسا تو بیرون ملک بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے بل گیٹس جیسا یا آپ نے دوسرے امیر ترین گوگل کے نیٹ ورک کے سی ای او سے زیادہ امیر ترین کوئی انسان دیکھا ہے؟ آپ نے کویت کے امیر کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے سعود کے جو سب سے زیادہ امیر ترین اس خطہ ہستی پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو کبھی دیکھا ہے کہ جن کی پاس کنوؤں کے وہ مالک ہیں، جن کے ایئرپورٹس ہیں، جن کے پوری فلائٹ نیٹ ورک ہے، کیا ان کو اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں سونا برساتے دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں نے تو کبھی مارک زوکربرگ کو نہیں سنا جو کہ فیس بک کا مالک ہے کہ اس نے اپنی کسی شادی میں پیسے یا گولڈ اس طرح سے نچھاور کی ہوں۔ یہ سیالکوٹ، یہ پاکستان کا پنجاب، یہ اسلام آباد، یہ میاں والی، یہ وہ شہر ہیں جہاں اگر شادی ہو تو لوگ ان پر ڈالر نچھاور کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہی ریاکاری، یہی اگر دکھاوا کسی غریب بچی کی بیٹی کے سہاگ میں، اس کے جہیز میں چلا جاتا تو اللہ پاک عرش پر کتنا خوش ہوتا۔ ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ یقین کریں، میری زندگی گزر گئی لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہوئے کہ شرک کرنا بڑا مشکل کام ہے،
اللہ کے حسن اور جمال کے برابر کسی کو شریک کر دینا شرک ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگ مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے ہی دوسرے مسلمان کو کہہ دیتے ہیں کہ تم مشرک ہو. آپ یقین کریں اگر وہ کافر نہیں ہوا تو آپ کافر ہو جائیں گے. یہ سرکار کی حدیث ہے. اصل شرک تو شرک اصغر یہی ہے، ریاکاری، دکھاوا. اور یہ سرکار کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک دکھاوا کرنے والے شرک اصغر کے برابر ہیں. یہ سب سے بڑا دکھاوا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے، اور آپ یورو، پاؤنڈ اور ڈالرز اور سونے کے سکے نچھاور کر رہے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو اتنا دیا ہے، آپ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے نا، اسٹیٹ بینک کو جا کر دے دیجئے نا. تمام بیرون ملک وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں وہ پاکستان کو حیثیت سے دیکھتے ہوئے وہ اپنا سرمایہ، اپنا تمام ٹرن اوور اس وقت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا. انتخابات ہوں گے، بعد میں دیکھا جائے گا غلط کون تھا صحیح کون تھا، لیکن پاکستان تو اس وقت بچ جائے گا. لیکن ان طریقوں سے پاکستان بچنے والا نہیں ہے جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں کہ ہم ریاکاری میں کوئی کمی نہیں کر رہے. ہماری شادی میں، ہمارے بیاہ میں، ہماری تقریبات میں کسی قسم کی لگژریس ایسی ایگزیبیشن کی کمی نہیں ہوتی. یقین کریں کہ اگر ویسٹ میں جا کے دیکھیں تو وہ لوگ ہماری تقریبات کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. آپ یو ایس اے، یو کے چلے جائیں، ہندوستان پاکستان کے علاوہ، ایون ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، شری لنکا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ چلے جائیں ملیشیا، وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. ان کی شادی میکسیمم 1 سے 2 دن کی ہوتی ہے. ہماری شادی 1 مہینے اور سوا مہینے 40 دن تک چلتی ہے، اپٹن، مایوں اور بارات تک. اور ان تمام رسومات میں ہم اس کی شادی کے ایکویولنٹ خرچے کرتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بیچارے دولہا دلہن ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑی آئرنی کیا ہوتی ہے کہ جن کو ہم رخصت ہونے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ ان کو دعاؤں سے رخصت کریں، وہ بیچارے یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ نانی ناراض نہ ہو جائیں، چچا ناراض نہ ہو جائیں، تائی اماں خوش ہو کر جائیں، ہماری فلاں کزن جو ہے اس کا منہ نہ بدلا جائے، اس کا منہ بن گیا تھا، اس کا یہ ہو گیا تھا. یہ حال ہوتا ہے، یہ احوال ہوتا ہے. خدا کے لیے ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں. آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، اپنے دکھاوے کا محاسبہ کیجئے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شرک ہے. بحق غازی یا غازی.